अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एक नया ड्रामा, एक नया पैनिक। अपना तो वैसे कोई भी मोमेंट डल नहीं होता, तो वो अब पहले बाबर अवान ने फुलझड़ी इमरान खान की जान को बड़ा ख़तरा है, कत्ल हो गया, बस वो कत्ल संगीन परेशानियां और वो पता नहीं क्या। वो भाई, पाकिस्तान में जान का ख़तरा किसको नहीं है? वो गरीब का बच्चा जो स्कूल जाता है, जिस स्कूल में बैठा होता है, वहाँ मालूम ही नहीं होता कि छत कब गिर पड़ेगी। इस कदर नाकस तामीर होती है। हमारे शहर हो या हमारे गांव हो, जहाँ पे ये वो जो घरों के ऊपर घर चढ़ा होता है, 2-2, 3-3 मरले, और वो 7-7, 6-6 मंजिला, और इतनी पतली गलियां जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी दाखिल ही नहीं हो सकती, वो लोग खतरे में नहीं रह रहे। कोई पब्लिक बिल्डिंग की, यानी जिस मुल्क का आप शहर, मिसाल मैं लाहौर की आपको दे रहा हूँ कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एजर्टन रोड पर जो ऑफिस है, वहाँ पे आग लग गई। अभी चंद साल पहले की बात है, आग लग गई। तो वो जो ऊपर के फ्लोर के लोग थे, उनके पास या तो जलकर जिंदा जल के मरने की ऑप्शन थी, और या फिर उस छत से नीचे गिरकर खुदकुशी की ऑप्शन थी। ये डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेड ऑफिस, जहां उसका डीजी बैठता है, उस बिल्डिंग की आपको बात बता रहा हूं, वहां पे फायर एग्जिट मौजूद ही नहीं था। हमारे शॉपिंग प्लाजे ये मौत के डेथ ट्रैप हैं। हम शॉपिंग प्लाजे शहरों में बनाए होते हैं ना, बगैर परमिशन के, कोई फायर एग्जिट नहीं है, अर्थक्वेक का कोई मतलब हिसाब नहीं है। ये डेथ ट्रैप हैं। इन प्लाजों में जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अगर आग लग जाए तो फिर वही ऑप्शन है, जिंदा जल के मर जाइए, बिस्मिल्लाह, और या फिर यह है कि बाहर को खिड़की ढूंढिए और जंप करके फौरी तकलीफ से मर जाइए, ताकि फ़ौरन आपको आसानी रहे। ये है, यही अंदाज़ा लगाएं, जब भीख मांगते बच्चे, उनको ख़तरा नहीं है। मस्जिद में नमाजें पढ़ने वालों को ख़तरा नहीं है। धमाका, गोली, वो तो लाला लैंड है भाई। कौन? जिस मुल्क में शादी हो रही हो, शादी की खुशियों में लोग मर जाते हैं गोलियां लगने से। इमरान खान का यार, तू भी मर जा। बहुत, यानी मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे लोग अपनी जिंदगी से कितना प्यार करते हैं। इनको, यानी जिस कौम के ये रहबर बनते हैं, उस कौम के बड़े बुजुर्ग, बीवी, बच्चे, उसके यानी उस कौम में औरतें, मतलब उनको नजर नहीं आता। अपनी जान की कितनी फिक्र है कि हाय मुझे कुछ ना हो जाए, सिक्योरिटी बढ़ा दो, सिक्योरिटी बढ़ा दो। बहरहाल, इसका जो सारे का सारा किस्सा है, ये कत्ल होने का, ये कोई मतलब इसमें आप यूँ कहिए कि ज़ाहिर है कि हाई वैल्यू टारगेट होते हैं। और ये भी दुरुस्त बात है कि इमरान खान जिस हद तक पॉपुलर है, अगर इसका ये बहुत सैड रियलिटी होगी अगर ये इसको गोली लग जाए, कत्ल हो जाए, लेकिन किसी तरह का कोई इसको थ्रेट नहीं है। यानी मैं, जो सिक्योरिटी के ज़ाहिर है मनसलिक लोग हैं, वही उन्हीं के पास इस तरह की नॉलेज होती है, तो उनसे पूछ कर आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसा इमीडिएट या स्पेसिफिक थ्रेट इसकी जान को बिल्कुल नहीं है। जनरल थ्रेट्स हैं जो हर, मैंने बताया हाई वैल्यू टारगेट, वो तो हर किसी को है, इसको कोई ख़ास नहीं है। अच्छा, लेकिन पहले इसका ये पैनिक फैलाना कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, राहदारी ज़मानत लेके बनी गाला आना, और उसके बाद ये बहादुरी की किस्से आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद एकदम इसके एमएनए का वो जो है सामने आ गया, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। वो मतलब सीधा सीधा फ़ौज को ये कह रहा है कि अगर इमरान खान को जान को कुछ हुआ या इसको कोई प्रॉब्लम हुई, तो मैं खुद कुछ हमलावर बन के मैं फ़ौज को, यानी वो बेसिकली फ़ौज को कह रहा है कि मैं तुम पर खुद कुछ हमलावर करूँगा, मेरे हाथ में जो भी आएगा मैं उसको मार दूँगा। ये एमएनए है, लेजिस्लेचर, ये कानून साज। ये इस बंदे को पीटीआई ने टिकट दिया था। आप मेरिट समझ रहे हैं कि टिकट क्यों दिया था? हमारे यहाँ टिकट जो है सियासी इंतखाब का, मेरिट ये है कि पैसा कितना दिया है इसने, पार्टी फंड, कोई पार्टी हो, इसने पार्टी फंड कितना दिया है, ठीक है, और या इसने खुश कितना किया है, और या ये लॉयल वफादार कितना है। लोगों से नहीं, लीडर से। लोगों से वफादार वो तो लीडर से, वो साबित कर रहा है कि मैं हूँ खुद कुछ हमलावर कर, मैं खुद कुछ हमला करूँगा। ये एक मुल्क की कानून साज असम्बली का मेंबर बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करके सर्कुलेट हो रहा है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है सब? खान साहब को लंदन आना है। हाय हाय हाय, खान साहब को इनकलाब नहीं चल सका, बगावत नहीं हो सकी जो खान साहब चाह रहे थे, जिस तरह की बगावत कैप्टन्स कू, यानी बुनियादी तौर पे ये फ़ौज के जो मिड रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, उनको ये मतलब इश्तिहाल दिलाते रहे, वाज करते रहे, खुतबा देते रहे, कह ये रहे थे कि अपने सीनियर्स के खिलाफ बगावत कर दो और उसके बाद सबको मार के मुझे ले आओ। अजी, अच्छा, अब वो चूँकि नहीं हो सका, अल्लाह का शुक्र है वैसा नहीं हो सका डिसिप्लिन, अब ये इन्होंने लंदन भागना है, ठीक है ना जी। तो अब उसके मामलात ये तय हो रहे हैं कि जनाब मेरी जान को ख़तरा है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो ये मेरे पास जो एमएनएज हैं ये तुम पर अटैक करेंगे, खुद कुछ हमले करेंगे,
اور یہ تو ایم این اے وہ ہے جو اسمبلی میں ہے, سامنے آ گیا ہے, جس نے کہہ رہا ہے ہزاروں اور ہے جو تم لوگوں پہ خود کچھ حملہ کرے, لہذا مجھے جانے دو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آج ایک کسی نے سوال کیا ٹویٹر پہ, میں انکلوڈ کروں گا یہاں, کوشش کروں گا, تو ماریانہ بابر صاحبہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو آخر اتنا کچھ جو کچھ اس نے کہہ دیا ہے, اس کے باوجود اس آزاد کیسے ہے, گرفتاری کیوں نہیں پڑ رہی, وہ جو عام کسی سیاستدان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا. ماریانہ بابر صاحبہ کا جواب دیکھیے کہ ان دونوں کے پاس, عمران خان کے پاس دراصل کچھ ایسے راز ہیں ایک دوسرے کے خلاف ایویڈنس کے ساتھ, ایویڈنس کے خلاف. یہ تھی ون پیج پارٹنرشپ, ان کا آپس میں جو ورکنگ ٹرسٹ تھا, ریلیشن شپ, وہ پہلے دن سے وہ یہ تھا. وہ اس کی چیزیں رکھ رہے تھے, لیکن عمران وہ اس لحاظ سے تیز نکلا کہ اس نے ان کی چیز رکھنی شروع کر دی. یہ پہلی مرتبہ ہوا, یعنی اس لحاظ سے عمران کو داد نہ دینا زیادتی ہوگی, آدمی کو فیر بات کرنی چاہیے. یہ عمران خان نے کمال کیا, اس نے بغیر, یعنی وہ نواز شریف کے نقش قدم پہ نہیں چلا, بی بی کے نقش قدم پہ نہیں چلا, جنیجو کے نقش قدم پہ نہیں چلا, وہ میر ظفر اللہ جمالی یعنی وہ ان لوگوں کے نقش قدم پہ نہیں چلا. اس کو معلوم تھا پہلے دن سے کہ میں نے ان کو یہاں سے پکڑنا ہے, بلیک میلنگ کر کے, جتنے یہ کرپٹ ہیں, ان کی کرپشن کے جو ثبوت ہیں وہ ہر طرح کے اپنے پاس رکھوں گا, پھر مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. بالکل ٹھیک انالائز کیا اس نے. اس کے پاس وہ ایویڈنس ہیں کہ اس نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو کہہ رکھا ہے کہ میں جو کچھ کروں اس کو برداشت کرو, مجھے ہاتھ بھی لگایا تو یہ چیزیں ویڈیو سامنے آ جائیں گی. اب آگے میرا مطلب ہے کس نے اس کو ہاتھ لگانا, یہ ماریانہ بابر صاحبہ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کسوٹی کو, اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھ کے سوچیں کہ کہاں کھڑے ہیں. اب یہ بھاگے گا لندن, اب اس کو بھاگنے دیتے ہیں, مطلب خیر کیا قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے, اگر ایک طرح سے اسٹیبلٹی آتی ہے پیچھے ایک طرح کی تو ٹھیک ہے, کیونکہ بھائی آپ اسے کچھ کر تو سکتے نہیں, آپ اسے گرفتار نہیں کر سکتے, قانون کی حکمرانی وہاں نہیں ہے, تو پھر اب یہی ہے. اچھا, اب میں آپ کو ویلا کا اختتام اس بات پہ ضرور, بھائی کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آج بہت دل دکھا ہوا. یہ تصویر میں نے دیکھی, قائد اعظم اور فاطمہ جناح, یہ تھے, ہم غریب لوگ تھے, جب ہم سادہ لوگ تھے, یہ ہمارے لیڈر تھے. اور قائد اعظم جو ہمارا باپ تھا, قوم کا باپ تھا, اس کو ہم نے, اس کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا, اس کی یہ بہن تھی, یہ ماں, قوم کی ماں, مادر ملت جس کو کہتے ہیں, اس نہتی سویلین ماں کو جنرل ایوب خان نے بندوق پکڑ کے ہرایا, اس کو بچھاڑ دیا, اپنی ماں پر فتح پا لی. بیرونی کسی فوج سے چونٹی برابر فتح نہیں حاصل کر سکا, فیلڈ مارشل اپنے نام کے ساتھ لگایا, چڑیا برابر فتح حاصل نہیں کر سکا, بندوق لے کے اپنی ماں پہ چڑھ گیا. یہ سادی ماں, یہ قائد اعظم کی بہن, نہتی عورت پر بندوق لے کے چڑھا, اور قائد اعظم کا جو ملک تھا اس کو ٹینک لے کے اس پہ چڑھ گیا, آدھا ملک توڑ دیا. اس کا حساب آج تک دینے کو تیار کوئی نہیں ہے. وہ جو جنرل ایوب تھا, اس کے ارب پتی جانشین آج کی تاریخ تک جیت رہے ہیں, جیت رہے ہیں. اور یہ جو ماں جس کو افغانی ایجنٹ اور بھارتی ایجنٹ کہہ کر اس کی تذلیل کی گئی, اس کو رسوا کیا گیا قائد اعظم کی بہن, اور بندوق پکڑ کے اپنی ماں, نہتی ماں کو دھتکارا, ذلیل کیا, ہرا دیا. اس کے نام لیوا, اس ماں کے نام لیوا, اس ماں کے جو آپ کہیے کہ نام لینے والے, اس ماں کا پرچم اٹھائے ہوئے لوگ جو آج بھی آئین اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, وہ آج تک ذلیل ترین ہیں, وہ آج تک جیلوں میں ذلیل ہو رہے ہیں. اور وہ جو ارب پتی جانشین ہے جنرل ایوب کے, آج تک وہ مقدس گائے ہے, آج تک ان کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا. نیب نے بلایا جنرل مزمل کو, کروڑوں ڈالرز کی کرپشن ہے, ڈالرز میں پتہ نہیں کتنے خراب اور کتنے ارب بنتے ہیں, گنتی ہماری فیل ہو جاتی. تو جنرل مزمل کو نیب کے ریجنل آفس میں بلایا, اس نے جواب بھجوایا کہ میں بزی ہوں, نہیں آ سکتا. جج نے کہا سر کوئی بات نہیں, ایسی کیا بات ہے, جب وقت ہوگا آ جائیے گا, آپ بتائیے کون سی ڈیٹ وغیرہ. اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, یہ ہے حقیقت. سو یہ قتل کی سازشیں, کوئی قتل نہیں کرنے جا رہا خان صاحب کو, کوئی اسپیسیفک تھریٹ نہیں ہے, یہ باہر نکلنے کی بیسکلی ایک کوشش ہے. تو یہ پہلے آیا, اس کے بعد خودکش حملے, فوج کو سیدھی دھمکی کہ تمہیں مار دیں گے, نکلنے دو, یہ بھی باہر نکلنے کا وہ ہے.
اب اس کے تو کیسز کھلتے چلے جا رہے ہیں نا, آڈیو آ گئی ہے, پتہ نہیں اور کتنی چیزیں آنی ہیں. تو اب وہاں سے بھاگنا چاہ رہا ہے, اور وہاں سے اب اگر یہ بھاگے گا تو میں آپ سے گزارش کروں ایکسکیوز می, یہاں پہ آ کے اگر بیٹھا نا تو جس جنرل پہ اس کو غصہ ہے, اس نے نام لے لے کے سوشل میڈیا پہ ان کو ذلیل کرنا. پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف اگر اس کو وعدہ معاف گواہ بننا پڑا, یہ بنے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ نے ایکسکیوز می ایسی بلا پیدا کر دی ہے, جو بلا نہ پاکستان کے اندر ان کی جان چھوڑے گی, نہ پاکستان سے باہر ان کی جان چھوڑے گی. یہ اسے جیل میں ڈالتے ہیں, خود کش حملوں کی وہ دھمکیاں دیتا ہے, اور اس کے سپورٹر ان کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. باہر رہنے مطلب کوئی ان کا اب یہ باہر بھیجیں گے چپ نہیں بیٹھے گا, وہ جیسے پھیر دے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اب واحد جو راستہ ان کے سامنے بچتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب مزدور لے کے آئے ہیں پی ایم ایل این کے کہ مزدوروں کو لگا دیا معیشت ٹھیک کرو, گالیاں کھاؤ, لوڈ شیڈنگ کراؤ, مہنگائی کراؤ, جو مرضی کرو اس کو ٹھیک کرو, خراب مشین کو, خراب معیشت کو. یہ نون لیگ کے ملازم آ گئے ہیں, انہوں نے اس کو ٹھیک کرنا. مین وائل خان یہاں بیٹھا رہے گا, چیزیں خان کے پاس ہیں, یہاں بیٹھا بلیک میل کرے گا. جیسے ہی وہاں حالات اکانومی یعنی تھوڑا چلنے کے قابل ہوئے 1-2 سال, تو میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کے ملازموں کو یہ فارغ کریں گے, ایک اور الیکشن, اور خان کی جو بھی مدد یہ کر سکے کریں گے. دیکھیں جی, اب یہ جو بیسکلی نہ تو یہ ووٹ نے طے کرنا ہے کہ حکومت کس کی بنے گی, نہ اب یہ بندوق طے کر رہی ہے کہ حکومت کس کی بنے گی. یہ اگلا مرحلہ ہے. اب یہ بلیک میلنگ اور ویڈیوز طے کریں گی کہ الیکشن کب ہوں گے. یہ ویڈیوز بلیک میلنگ اور بلیک میلنگ کے ایویڈنس طے کریں گے کہ حکومت کس کی بنے گی. یعنی واپس چلے جائیں, قائد اعظم قوم کا باپ, اس کے ہر ایک حکم کو زندہ جلا دیا, قائد اعظم کی بہن کو رسوا کیا, اس کے کہنے پر نہیں چلے, قانون کی حکمرانی ہر وکیل اور جج نے مل کے آئین اور قانون کی وہ بجائی ایسی تیسی کی جس کی انتہا کوئی نہیں. قائد اعظم زندہ ہو کے آج کسی طرح واپس آ جائے نا, تو ہمارے موجودہ نظام میں اس کو غدار قرار دے کے پھانسی پہ چڑھا دیں گے. یہ حال کیا اس کے ملک کا. تو نتیجہ یہ ہے کہ اب آنے والا الیکشن ہو یا آنے والی حکومت ہو, پہلے تو یہ بندوق طے کرتی تھی نا, ووٹ طے نہیں کرتا تھا. عمران خان اس کو ایک سٹیپ آگے لے گیا. اب یہ بندوق طے نہیں صرف کرے گی, اب یہ بلیک میلنگ کی ویڈیوز, کرپشن کے ایویڈنس ہیں جو طے کریں گے کہ الیکشن کب ہوں گے. یہ کرپشن کے ایویڈنس طے کریں گے کہ حکومت کس کی ہوگی. تو ٹھیک ہے, پر مافیا یہی ہوتا ہے, گینگ وارز یہی ہوتا ہے. چلیے جی, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. دعا بہرحال ہم پھر بھی یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے, پاکستان کے سارے ہمسایوں کو شاد اور آباد رکھے اور خیر رکھے. آپ کو بطخ دکھاؤں دوبارہ سے, حالانکہ میں دوپہر کو آیا ہوں. یہ بطخیں دیکھیں, یہ اس طرح سے, یہ اس کے چوزے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں جناب. اور ظاہر ہے کہ یہ ویلاگ کے اختتام پر میں آپ کو یاد دلانے کی ضرورت تو نہیں ہے, پھر بھی دلا دیتا ہوں کہ یہ خوبصورتیاں اور یہ حسن اور یہاں کا نظام اور یہاں کی رحمتیں ہیں. یہاں کے جج صرف اپنا پروفیشنل کام کرتے ہیں, یہاں کے جنرلز اسٹیبلشمنٹ یہاں کی اپنا پروفیشنل کام کرتی ہے, اور ووٹ کی یہاں اہمیت ہے, پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. چلیں جناب, ہمیں ایک جدوجہد کرنی ہے خوشحال پاکستان کے لیے, ایک عوام کا پاکستان, انسانوں کا پاکستان, ایک سیکولر پاکستان جہاں یہ مذہب فروش لوگوں سے جان چھڑائیں. سچا دین اسلام, سچا دین آئے گا, یہ جعلی پیروں سے جان چھٹے گی. اس کے لیے انشاءاللہ. اور یہ جو ہمارے ہیں نا نئی نسل, میں آپ سے گزارش کروں, جو لوگ اس وقت 30 اور 30 سے کم کے ہیں, آپ کی جو والدین اور بڑے بھائیوں کی جو آپ سے جو پہلے کی نسل ہے وہ کلی طور پہ ناکام ہے, ان کے نامہ اعمال سیاہ ہیں. ان کے نقش قدم پر اگر آپ چلیں گے تو ذلت آپ کا مقدر ہوگی, جیسے آپ سے پہلوں کی ذلت مقدر ہوئی, وہی ذلت اپنے گلے میں اٹھا کے آپ ڈال لیں گے. لہذا 30 سے 35 سال تک کی جو جنریشن ہے, اس بات کو آرام سے سمجھ لیں. اگر آپ کو اپنا بہتر انجام چاہیے نا اپنے بزرگوں سے, تو ووٹ کو عزت دو. سیکولر پاکستان, مقامی جمہوریت, لوکل ڈیموکریسی, ان کے لیے آپ کو اپنی زندگیاں لگانی ہیں تو آپ کا حالات بہتر ہے, ورنہ اللہ معاف کرے اپنے جو گزر گئے ہیں ان سے برے حال میں آپ کا انجام ہوگا. چلے جی, اجازت, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.